سے موسیٰ کو، کہ جس راہ سے موسیٰ کو مولا نے نکالا ہے، جس راہ سے موسیٰ کو مولا نے نکالا ہے۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، اور مرنا ہمیں گوارا ہے۔ مولانا ایوب صاحب میرے استاد محترم ہیں، مولانا سلمان صاحب، مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ اس دولت ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن و احادیث کی روشنی میں ببانگ دہل حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ایمان والے کو جھنجھوڑنے والا خطاب کرنے کی صلاحیتوں سے اللہ نے جنہیں مالا مال کیا ہے، اور ابھی قریب ہی میں اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمایا، زیارت حرمین شریفین سے سرفراز فرمایا، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ میں اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائیں، اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو، علماء کو، حفاظ کو، چاند پور والوں کو، پردہ نشین خواتین اسلام کو، سب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له، ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه أبو داود۔ عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواه الترمذي۔
عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واعظ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، تقریر تو بڑی اچھی کر رہا ہے، وعظ بڑا شاندار ہے، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین چاندپور میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا. بڑی کثیر تعداد میں یہ سامعین موجود ہیں. اچھا خاصا انتظام کیا گیا، پنڈال لگایا گیا، کرسیوں کا انتظام، لائٹنگ سسٹم، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بھی موجود ہیں. ہمارا اسٹیج بھی معتبر اسٹیج ہے، علماء سے حفاظ سے بھرا ہوا. حضرت مولانا محمد فاروق رشیدی مدد اللہ العالی کی صدارت میں یہ پروگرام، حضرت مولانا محمد قاسم عثمانی محمود آبادی کی نظامت میں یہ پروگرام کامیابیوں کی منازل کو طے کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے. چاندپور کوئی نیا نہیں ہے، لوگ واقف ہیں، میں ان لوگوں سے واقف ہوں. اطراف سے کئی لوگ احباب کے فون گئے، آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. پچھلے سال نہیں آ سکا کیونکہ طبیعت سخت علیل تھی، بستر علالت پر تھا، لہذا اس کے لیے آج بھی معذرت خواہ ہوں. بار بار حضرت مولانا فاروق صاحب کی صدارت میں کئی ایک پروگراموں میں حاضر نہیں ہو پایا، ان میں سے ایک آپ کا چاندپور کا بھی پروگرام تھا، معذرت کرنی پڑی. اللہ رب العالمین اس حاضری کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے اور اس مجلس کو خیر کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس وقت دنیا کے حالات سے کون باخبر نہیں ہے. نیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، یوٹیوب، ٹویٹر، کمپیوٹر کا زمانہ، ہمارے نوجوان دوستوں کے ہاتھوں میں موبائل، اینڈرائیڈ موبائل پورے طور پر، اس پر یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر ان کے سوشل اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ بخوبی دنیا سے بھی واقف ہیں لیکن انجان بنے ہوئے ہیں. آج پورے طور پر ساری دنیا کے اندر ایک تماشا برپا کر دیا گیا. کون نہیں جانتا فلسطین کے حالات کو، کون نہیں جانتا مظلوموں کی حالات کو، کون نہیں جانتا کہ دنیا میں دہشت کون پھیلا رہا ہے، کون اس بات سے بے خبر ہے کہ دنیا میں نفرتوں کے بازار کون گرم کر رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کون ہے نفرتوں کے سوداگر، دنیا جانتی ہے کون ہے دہشت کا ماحول قائم کرنے والے. دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے کون ہے جو پورے طور پر ڈر کا ماحول برپا کر رہے ہیں اور ایک کمیونٹی کو، ایک پورے طور پر سماج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ دنیا کو کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو کون سی بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کون سا پورے طور پر دنیا کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں. شاید وہ انسانیت بھول چکے ہیں، شاید وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ رب ذوالجلال سویا ہوا نہیں ہے، شاید وہ یہ بات انہیں یاد نہیں ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک رب ذوالجلال ہے. شاید وہ اس بات کو بھول چکے ہیں ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہنے والی نہیں ہے. شاید وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ سپر پاور ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے. شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مظلوموں کی آہیں پورے طور پر رنگ ضرور لاتی ہیں. ہاں ان مظلوموں کو آج آتنک
आतंक का पुलिंदा कहा जा रहा है, उन्हें दहशत का नाम, दहशत गर्दी का नाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, जो अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने मुल्क को बचाने का काम कर रहे हैं, जो अपने मुल्क के लोगों की दिफा की बात कर रहे हैं, आज उनको दहशत और आतंक का नाम दिया जा रहा है। आए दुनिया के अमन पसंदो, आए अमन का अपने आप को ठेकेदार कहने वालों, कहां मर गए हो तुम, कहां चले गए हो तुम, क्यों तुम्हें नजर नहीं आता, क्यों तुम्हें मासूमों की आहें नजर नहीं आती? हाँ हाँ, जुल्म को जुल्म कहना सीखो, जुल्म को जुल्म कहना सीखो, जालिम को जालिम कहना सीखो, और याद रखो रब्बुल जलाल सोया हुआ नहीं है, खुद रब का ऐलान है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यामलु ज़ालिमून। आए दुनिया के जालिमों, कब तक तुम जुल्म करोगे? हाँ हाँ, तुम याद रखो तुम्हारा रब सोया हुआ नहीं है, एक दिन बदला लेगा, अब कि जब बदला लेगा वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, तुम्हारी नस्लें भी कांप जाएंगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक उस मालिक की पकड़ बड़ी सख्त है। आए लोगों, जालिम बन करके जिंदगी ना गुजारो, मजलूमों की मदद करो, मजलूमों की आहें एक दिन जरूर रंग लाएंगी और जालिम इंशाअल्लाह अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। वो दिन दूर नहीं, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है फलस्तीन के अंदर, दुनिया देख रही क्या हो रहा है गाजा के अंदर। मैंने कई ट्विटर अकाउंट पर कई अपने यहूदी भाइयों की पोस्टें पढ़ी जो इसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। कोई दुनिया का अमन पसंद इंसान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि मजलूमों का खून बहाया जाए। किसी मजहब की तालीम नहीं है, किसी फिरके की तालीम नहीं है, कोई धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मजलूमों के खून से होली खेलें, आप अपने दामन को मजलूमों के खून से दागदार करें। हम इस्लाम को मानते भी हैं, इस्लाम को जानते भी हैं, इस्लाम को अपनाते भी हैं, और मैं खूब जानता हूं इस्लाम से ज्यादा अमन वाला मजहब कोई नहीं है। इस्लाम ने हमेशा अमन की बात की है, इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, इस्लाम ने हमेशा उखुवत की बात की है, इस्लाम ने हमेशा भाईचारे की बात की है, इस्लाम ने कभी तोड़ने की नहीं हमेशा जोड़ने की बात की है, और एक ही पैगाम दिया है, ऐ लोगों तुम एक अल्लाह की धरती पर अल्लाह के बंदे बन करके रहो। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, उस एक अल्लाह के पैगाम को दुनिया में पहुंचाओ। तुम सब एक मालिक के पैदा किए हुए हो। हाँ हाँ, या तुमने फिरके अपने आप से बनाए हैं, धर्म अपने आप से बनाए हैं। रब्बुल जलाल ने पूरे तौर पर तुमको फिरकों में नहीं बांटा था, तुमको इनमें तब्दील नहीं किया था, वो तो उसने पूरे तौर पर तुम्हारे कबीले और खानदान इस वजह से बनाए हैं, क़बाइल लितारफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। ये इज्जत के लिए नहीं, ये शराफत के लिए नहीं, ये शोहरत के लिए नहीं कि हम खान बरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो अल्लाह के नजदीक हम बड़े हैं, हम अंसारी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो अल्लाह के नजदीक हम बड़े हैं, हम शाह बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम सैयद खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो हम अल्लाह के नजदीक बड़े हैं। नहीं, बात ये नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, जिससे सबसे ज्यादा रब के बंदों को फायदा पहुंचने वाला हो। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़म वो है, ताज़ीम के लायक वो है, काबिल ताज़ीम वो है जो सबसे ज्यादा इंसानियत को नफा पहुंचाने वाला। ऐ लोगों इंसानियत की बात किया करो। चांदपुर और अतराफ में जब आता हूँ तो एक दिली खुशी महसूस होती है कि सारे लोग शामिल होते हैं। किसी एक धर्म की एक फिरके का कोई जलसा नहीं होता, बल्कि बहुत से ऐसे मकामात मुल्क हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है जहां खास पूरे तौर पर बैनर तले एक ही फिरके के लोग जमा होंगे, उसमें दूसरे के लोग नहीं आएंगे, न वो दूसरों के यहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बुल जलाल ने इस खुराफात से हमें महफूज रखा है। अल्लाह के फजल एहसान से तमाम के तमाम लोग शामिल होते हैं। इसमें हमें पता चला हमारे
ہندو بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے دھرموں سے تعلق رکھنے والے وہ بھی اس جلسوں میں ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ بڑی قربانیاں ہیں علاقے میں حضرت مولانا فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ میں بخوبی اس بات سے واقف ہوں کہ حضرت مولانا کیسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم پورے طور پر چاند کی طرح، مصباح کے معنی ایک چراغ کے ہوتے ہیں، روشنی کے ہوتے ہیں، چمک دمک رہا ہے آپ کا ادارہ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت تک یوں ہی چمکاتا رہے اور اس کو تمام ترقیات سے ہمکنار فرماتا رہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ بھی انسانیت کی بات کرنا سیکھیں، آپ بھی اخوت کی بات کرنا سیکھیں، آپ بھی بھائی چارگی کی بات کرنا سیکھیں۔ ہاں فرقوں میں بٹنے سے ہماری اس قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہماری قوم کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ دشمن ہم کو فرقے وارانہ پورے طور پر تصور کر کے نہیں بلکہ صرف مسلمان کی بنیاد پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور مسلمان کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نہ اس کو کسی کی عزت کی فکر ہے، نہ اس کی آبرو کا احترام ہے، نہ وہ کسی کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے۔ آئے لوگو، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو۔ انسان کی اس وجہ سے عزت کی جائے کہ وہ انسان ہے، خواہ اس کا فرقہ کوئی ہو، خواہ اس کا فرقہ کوئی ہو، دھرم کوئی ہو، ریلیجن کوئی ہو، لیکن اس کی اس وجہ سے عزت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، اس بنیاد پر کہ وہ آدم کی اولاد ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ پورے طور پر اس کو ہم نے فلاں فرقے میں پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عزت بخشی ہے وہ صرف انسان ہونے کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے ہمیشہ انسانیت کی بات کیجئے، اخوت کی بات کیجئے، بھائی چارگی کی بات کیجئے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسلمان ڈرنے والا ہے، مسلمان جھکنے والا ہے، مسلمان دبنے والا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کامیاب تم ہی ہوگے۔ شرط یہ ہے تم بس مومن بنو، مسلمان بنو، تم اپنا کیریکٹر ایسا بناؤ، تم اپنا کردار ایسا بناؤ، تم ایسے کام کرو کہ وہ دوسری قومیں جو تم سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہیں وہ تمہارے قریب آئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم نے کردار اپنا ایسا بنا لیا، ہم نے کیریکٹر اپنا ایسا بنا لیا۔ ایک دور تو وہ تھا، باوجود مشرکین مکہ صحابہ کے دشمن ہونے کے باوجود، امام الانبیاء کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود، جب وہ باہر جاتے تھے تو اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ اپنی امانتیں امام الانبیاء صحابہ کرام کے چھوڑ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا یہ مسلمان ہیں، یہ امانتوں میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ ہم جب واپس آئیں گے ہماری عزتیں ایسی محفوظ رہیں گی جیسے ہماری موجودگی میں محفوظ رہتی ہیں۔ آج ہمارا بھائی ہمارے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ایک بہن کو اپنے بھائی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات میں کہتا ہوں، ایک بہن آج ایک بھائی کے دامن میں محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ پرسکون زندگی نہیں گزار پا رہی۔ ہم نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے اس قوم کو اتنا مجروح کیا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ آخر کیا وجہ پیش آئی؟ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ آخرکار کیا بات ہے کہ ہم سے پہلے تو دوسری قومیں پورے طور پر ہمارے قریب آیا کرتی تھی، بھائی چارگی کا ماحول تھا۔ ہاں کوئی ہندو مسلمان کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی نفرت کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی تشدد کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی پورے طور پر ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ سب محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک ملت کے ساتھ رہتے تھے، اخوت کے ساتھ رہتے تھے، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت پڑتی تھی، جہاں ہمارا بھائی اشفاق ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہیں ہمارا دوسرا بھائی رام لال بھی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آخر کیا بات پیش آئی؟ آج سے 20 سال پہلے ہمارے یہاں کا ماحول ایسا تھا، ایک پاس اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، اپنی پارٹیوں میں انہیں شامل کرتے تھے، وہ خوشی سے ہم ان کی پارٹیوں میں شامل
ہوتے تھے، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی تشدد نہیں تھا۔ مسلمانوں، اصل معنی میں یہی اسلام ہے، کیونکہ اسلام تمہیں محبت کرنا سکھاتا ہے، اسلام اخوت کی بات کرتا ہے، اسلام نفرت کو مٹانے کی بات کرتا ہے، اسلام ذات پات کی بنیاد پر نہیں، فرقوں کی بنیاد پر نہیں، دھرم کی بنیاد پر نہیں، ریلیجن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اے لوگو، انسان کی عزت اس وجہ سے کی جائے کیونکہ وہ انسان ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کی عزت کیا کرو اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں اس کے کام آیا کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں اس وجہ سے اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی محبت کے پیغام کو عام کریں، ہم دنیا کو سمجھائیں کہ جو دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ اسلام نہیں ہے، حقیقت میں اسلام وہ ہے جو مدینے والا رسول ہمیں سمجھا کے گیا ہے، سکھا کے گیا ہے۔ میں دو ٹوک ایک بات کہا کرتا ہوں، اسلام نے کبھی نفرت کی، اور اسلام کیا، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی پورے طور پر مذہب نفرت کی بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے فضل و احسان سے تمام دھرموں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے اپنے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے بدھسٹ بھائیوں کی دھارمک کتاب پورے طور پر تھاڑ اور روپان کو بھی پڑھا ہے، فردمان مہاویر کو ماننے والے ہمارے جتنے جینی دھرم کے بھائی جینی بھائی موجود ہیں، پورے طور پر ان کی دھارمک کتاب، اس کا دیکھ نکائے، اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی دھرم کے اندر کوئی نفرت ہمیں نظر نہ آئی۔ دھرم تو محبت کرنا سکھاتا ہے، مذہب تو محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ہاں مظلوموں کی مدد کرنا سیکھو، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ظالم کہا جائے گا، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ ظالم کہا جائے گا۔ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر کسی کے ظلم کو اسلام کی آڑ میں چھپایا نہیں جائے گا۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اعلان کہا جائے گا، تو کہا جائے گا تو ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوب یاد رکھو، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ عزیزوں، محبت کی بات کیجئے، نفرت کو مٹانے کی بات کیجئے، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، اگر تم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھوں کے اندر تمہارے طاقت نہیں، تم پاور میں نہیں، تو تم اس کو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم زبان سے اس کو برا کہہ سکو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، اور خوب یاد رکھو وَكَانَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ظلم کو ظلم کہنا سیکھو، ظالم کو ظالم کہنا سیکھو۔ دیکھو امام الانبیاء کی زندگی کو، آج جو اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ نفرت کا مذہب ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ اسلام کا آتنک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہی نہیں جو نفرتوں کی بات کرتا ہو، وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں، وہ دین کے دال کو نہیں جانتا، اسلام کے الف کو نہیں جانتا، وہ امام الانبیاء کی سیرت کو نہیں جانتا۔ میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مکی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی، کبھی بدلے کی بھاونا سے سامنے والے کو نہیں دیکھا، ہمیشہ محبتوں کی بات کی ہے۔ آپ کو طائف میں مارا گیا، طائف کی گلیوں میں آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں پورے طور پر مارا گیا، احد میں مارا گیا، حنین میں مارا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، صدیق اکبر کو کعبے میں مارا گیا، حضرت عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا گیا، عمار ابن یاسر کی والدہ کو قتل کر دیا گیا، بلال حبشی کو زمینوں پر گھسیٹا گیا، آپ کے 229 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام الانبیاء نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی، ہمیشہ محبت کی بات کی۔ ارے آپ نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی دعائیں دی، یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ۔
محبت کرنا سکھایا ہمیشہ. حالانکہ تاریخ ابن عساکر نے لکھا، ابن ہشام نے لکھا، تاریخ جرجان نے لکھا، امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے 1211 سال پہلے طبقات ابن سعد نے مکہ المکرمہ کی 10 سالہ وہ سنگین کن حالات جو امام الانبیاء پر گزرے تھے، اس کا تذکرہ اپنی طبقات ابن سعد کی چوتھی جلد کے صفحہ 184 سے 188 تک کیا ہے، جس پہ انہوں نے ایک بات تحریر فرمائی ہے. امام الانبیاء پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے بجائے ان کو بددعا دینے کی ان کے لیے دعائیں فرمائی، ان کے لیے دعائیں فرمائی. طائف کا سفر کون نہیں جانتا؟ مکہ المکرمہ. ابھی اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے 28 اگست کو طائف جانا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے گنہگار آنکھوں سے طائف کی وہ گلیاں مجھے دکھائیں. میں وہاں گیا، وہاں جا کر کے محسوس کیا آج بھی امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رؤوف و رحیم بنایا گیا، اس کی خوشبو آج بھی وہاں میں پورے طور پر جو وہاں جاتا ہے محسوس کر کے آتا ہے. کئی وہاں کے عربی لوگوں سے باتیں ہوئی اور وہ آج بھی وہ پشیمان ہیں، آج بھی وہ شرمندہ ہیں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی کے آبا و اجداد تھے جنہوں نے ان گلیوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر باہر نکالا تھا، رونے لگ گئے، میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمانے لگے اب کچھ نہ کہو، دنیا مجھے بہت تانے دے چکی ہے، ہاں ہم قیامت تک روتے رہیں گے، ہماری نسلیں قیامت تک شرمندہ رہیں گی. امام الانبیاء نے معاف فرما دیا ہے، آپ بھی مجھے کچھ نہ کہو. میں نے انہیں مبارکباد دی کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بددعائیں نہیں دی، آپ کو دعائیں دی ہیں. اس دعا کی برکت دیکھیے کہ جو ہندوستان کے اندر اگر اس دن میں نے کہا طائف کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے اگر امام الانبیاء نے جس دن آپ کے آبا و اجداد نے آپ کے بڑوں نے میرے نبی کو مارا تھا اگر بددعا کر دیتے تو شاید ہمارے ملک ہندوستان تک آج اسلام نہ پہنچا ہوتا. کیوں؟ اس ملک ہندوستان پر سب سے پہلے اسلام کا پیغام لانے والا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہے اور یہ طائف کی سرزمین سے آیا تھا. میں نے انہیں مبارکباد دی کہ آپ کے آبا و اجداد کے ذریعے سے ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اور برکتیں وہاں پورے طور پر نافذ. بہترین قسم کا انگور میں نے طائف میں دیکھا. کہیں آم نظر نہیں آتے ملک ہندوستان میں، اگست ستمبر میں کہیں آم دکھتے ہیں، بڑا بڑا آم طائف کے علاقے میں پورے طور پر باغوں میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ سب نعمتیں بہترین قسم کی موسمی، انار اور تربوز اور انگور اور جتنی چیزیں رب ذوالجلال نے جتنی نعمتیں ہیں سب آج ان جگہوں پر رکھ رکھی ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ دل میں سوچ بھی نہیں سکتے. یا امام الانبیاء کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یا امام الانبیاء کی محبتوں کا صدقہ ہے. اے لوگو، وہ نبی رحمت تھا، وہ رحمت للعالمین تھا. میں نے ابن عساکر میں ایک عجیب بات دیکھی. طائف میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، حالانکہ پورا عرب تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن ایک عجیب بات میں نے وہاں جا کر کے دیکھی. میں ہمیشہ کتب تواریخ میں پڑھتا چلا آتا تھا کہ فرشتے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا طائف کی سرزمین سے اور آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بددعا فرما دیجئے میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں. میں وہاں جا کے حیران ہوا کہ طائف میں تو پہاڑ ہی نہیں ہے، فرشتے کون سے پہاڑ کو ملانے کی بات کر رہے تھے. میں حیران ہوا. پھر جب غور کیا تب مجھے نظر آیا وہ فرشتے مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کی بات کر رہے تھے، کیونکہ مکہ المکرمہ ادھر مدینہ المنورہ اس سائیڈ میں بحرین ہے، پھر طائف بیچ میں ہے. وہ فرشتے کے مکے والے فرشتے جو مکے کے پہاڑوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مدینے کے پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں. آیا رسول اللہ حکم دیجئے مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ درمیان میں طائف والے پس جائیں. کیوں ان فرشتوں کو بھی پتا تھا اگر مکے کے قریش آپ کا ساتھ دے دیتے تو یہ طائف والوں کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو ہاتھ لگا دیتے. ہاں غلطی مکے والوں کی تھی، اس وجہ سے وہ فرشتے مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کو اور مدینہ المنورہ کے پہاڑوں کو ملانے کی بات کر رہے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا اے فرشتوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا. میں ان کو معاف کرتا ہوں. اگر یہ نہ صحیح شاید ان کی نسلوں میں کوئی اسلام جاننے والا پیدا ہو جائے، اسلام کو ماننے والا پیدا ہو جائے. اگر قیامت تک ان میں سے
ایک بھی اسلام کا فالو کرنے والا، اسلام پر چلنے والا پیدا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں مجھے یہ بات اس بات سے پسند ہے کہ سارا علاقہ صاف کر دیا جائے، اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیا جائے۔ امام الانبیاء نے ان طائف کے لوگوں کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے، مدینے کے لوگوں کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، اے اللہ رب العالمین یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، آپ ان کو پورے طور پر ہدایت عطا فرما دیجئے، آپ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا فرما دیجئے، مومنین پیدا فرما دیجئے۔ اور اے رب ذوالجلال تیرا محبوب وہی دعا کر رہا ہے جو تیرے خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی تھی، ربنا رب هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اے اللہ اس سرزمین کے اوپر، اس مکے کے اوپر، اس مدینے کے اوپر، اس طائف کے اوپر، اس یمن کے اوپر، اس خطہ عرب کے اندر کبھی بھی پھلوں کی کمی نہ رہے، کبھی بھی پورے طور پر کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اے اللہ قیامت تک تو تمام کی تمام نعمتیں ان شہروں کو عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کی برکت دیکھیے، جب دنیا میں سب نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں تب بھی اللہ رب العالمین وہاں نعمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ یہ امام الانبیاء کی دعاؤں کا صدقہ تھا۔ اے لوگوں معاف کرنا سیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا، لیکن ہاں معاف کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہا جائے۔ ظالم کا ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ خاموشی سے اگر آپ ظلم سہتے رہیں گے تو ظالم دندناتا۔ میرے نبی نے تو فرمایا اے لوگوں ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا مظلوم کی مدد کیسے کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم کرنے سے باز رکھو، یہ اس کے لیے مدد۔ اے لوگوں اس نبی محترم، اس نبی مکرم، اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، امام الانبیاء نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کسی شعبے میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑا، ہر ایک شعبے میں تمہارے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کی ساری زندگی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے نبی کی تمام سیرت، ہمارے نبی پاک کی سیرت چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ کوئی کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا تو ملے۔ ہر ایک بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ رکھا ہے، تمہارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ رکھا ہے۔ تم ہر معاملے میں نبی کا طریقہ دیکھا کرو۔ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے تم نبی پاک کا طریقہ دیکھو۔ بیوی عمر میں بڑی ہے کیسے زندگی گزارنی ہے نبی پاک کا گھرانہ دیکھو۔ بیوی عمر میں چھوٹی ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے امام الانبیاء کا گھرانہ دیکھو۔ اماں عائشہ کا طریقہ دیکھو۔ بیوی بڑی ہے اماں خدیجہ کو دیکھو، بیوی چھوٹی ہے اماں عائشہ کو دیکھو، بیوی ہم عمر ہے اماں صفیہ کو دیکھو۔ ہاں بیٹیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے سیدہ فاطمہ کو دیکھو، رقیہ کو دیکھو، ام کلثوم کو دیکھو، سیدہ زینب کو دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر بتا دیا دامادوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ جاؤ پورے طور پر عثمان غنی کو دیکھو اور سیدنا علی کو دیکھو، سیدنا علی کو دیکھو۔ ہاں آپ کو یہ طریقہ اس میں مل جائے گا۔ آپ نے شادی کا موقع ہے، شادی کیسے کی جائے نبی کا طریقہ دیکھو۔ نبی پاک نے اپنی شادی کر کے دکھائی، اپنے صحابہ کی شادیاں کر کے دکھائی، اپنی بیٹیوں کی کا نکاح کر کے دکھایا اور بتایا دیکھو زندگی یوں گزاری جاتی۔ کس شعبے میں تمہیں میرے نبی نے محروم چھوڑا ہے؟ عقیقے کا موقع ہو، ولیمے کا موقع ہو، ہر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں دیکھتا۔ اس کو اپنے باپ دادا کی شریعت تو یاد ہے، اس کو اپنے باپ دادا کی سنت تو یاد ہے۔
جب شادی کا موقع آتا ہے گھروں کے اندر معذرت کے ساتھ، کہیں نہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن بات آ گئی ہے میں کہہ دیتا ہوں، اگر گھر کا بڑا ناراض ہے، دادا ناراض ہے، منایا جاتا ہے، ماما ناراض ہے، پیروں میں گرا جاتا ہے، اگر خالو ناراض ہیں جا کر کے ان کی خوشامد کی جاتی ہے، اگر پورے طور پر بڑے ابا ناراض ہیں جا کر کے ان کی منتیں کی جاتی ہیں، لیکن مسلمان یہ پرواہ نہیں کرتا کہ ہمارے اس عمل سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ ہاں ارے چاہیے تو یہ تھا دادا ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، دادی ناراض ہوتی ہے اپنے گھر میں خوش رہے، ماما نہ آئے کوئی بات نہیں، ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے اللہ اور اس کا رسول نہیں ناراض ہونا چاہیے تو یہ تھا۔ جسٹ اپوزٹ، بالکل الٹا ہو رہا ہے، ساری دنیا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ مسلمانوں جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور ساری دنیا کو تم مناتے ہو، اللہ کو نہیں مناتے، پھر خوب یاد رکھو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی وہ رحمتوں کے دروازے بند کرے گا، پھر وہ بھی تم پر سے برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، نصرتوں کے دروازے بند کرے گا۔ ایک عجیب حدیث یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے میرے بندے اگر تو مان کے چلے گا میرے حکموں پر چلے گا، تیرے پاس دولت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، شہرت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، عزت تیری سماج میں نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، تیرے پاس اچھی نوکری نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، تیری بیوی بھی خوبصورت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، تیرے بیٹوں کی بھی اچھی جاب نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، میرے بندے دنیا کی کوئی نعمت تیرے پاس نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، اگر تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب تجھے دو چیزیں عطا فرمائے گا جس سے تیری زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اللہ وہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے رحت قلبک و بدنک، اے میرے بندے تیرا رب تجھے دل کو تیرے بدن کو سکون دے دے گا، تجھے چین کی نیند آئے گی، اور خوب یاد رکھ اگر تو میری مان کے نہیں چلے گا، میرے حکموں کو ٹھکرائے گا، میرے نبی کا کہنا نہیں مانے گا، تیرے پاس دولت تو خوب ہوگی، شہرت خوب ہوگی، عزت کے ڈھیر لگے ہوں گے، دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے، بیوی بھی خوبصورت ہوگی، بچے بھی اچھا کما رہے ہوں گے، سب کچھ تیرے پاس موجود ہوگا، لیکن تیرا رب تجھ سے تیرے دل کا بدن کا سکون چھین لے گا، تجھے راتوں میں نیند نہیں آئے گی، راتوں میں نیند لینے کے لیے تجھے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی، کیونکہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اے میرے بندے اگر تو دلوں کا سکون چاہتا ہے، اپنے بدن کا سکون چاہتا ہے تو اس روٹھے رب کو منا، وہ روٹھا رب اگر مان جائے گا دنیا بھلے ناراض ہو جائے، وہ رب ذوالجلال تجھے رات کو میٹھی نیند سلائے گا، تیرے بدن کو تیرے دل کو سکون دے دے گا۔ مسلمانوں ہر کوئی سکون چاہتا ہے نا دل کا، دولت کیوں کمائی جاتی ہے، اچھی نوکری ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت بیوی کیوں ڈھونڈتے ہیں، اللہ سے تمنا کیوں کرتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرما، اللہ اولاد عطا فرما، تاکہ دل کو سکون ملے، بدن کو سکون ملے، راحت ملے، آرام ملے۔ رب ذوالجلال تو فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تجھے دل کا سکون چاہیے، بدن کا سکون چاہیے تو آجا میری یاد میں آجا، اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء۔ اے میرے بندے اگر تو میری طلب میں آ جائے گا تو مجھ کو تلاش کرے گا، میں تجھے سے وعدہ کرتا ہوں تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا، فإن وجدتنی اگر میں تجھے مل گیا فإن وجدت كل شيء تو ہر چیز تجھے مل جائے گی، کیوں ہر چیز تیرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر تو اب ملکوں کا حاکم بننا چاہتا ہے تو آجا، تبارک الذی بیدہ الملک، تمام کے تمام ملک پر بادشاہت تیرے رب ذوالجلال کی ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے تو آجا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ عزتوں کا مالک تو تیرا رب ہے، ذلتوں کا مالک تو تیرا رب ہے۔ اگر تو خزانوں کا مالک بننا چاہتا تو آجا، وللہ خزائن السماوات والارض، آجا زمین و آسمان کے خزانے تو تیرے رب ذوالجلال کے پاس ہیں۔ اگر تو عزتوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے سکون سے تیری زندگی گزرے تو یہ تو سب تیرے رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہی قبضہ قدرت رکھتا ہے، اسی کی زبردست پکڑ ہے، ہر کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، نہیں ہلتا کوئی پتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اے لوگو اگر تم دنیا چاہتے ہو تب بھی میرے طریقے پر چلو، اگر تم پورے طور پر آخرت چاہتے ہو تب بھی میرے طریقے پر
چلو. ہاں ہاں جب تم چلنے لگو گے پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال تم پر کریمی کا رحیمی کا معاملہ فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسا انتظام فرما دے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ہر حال میں رب ذوالجلال کے حکموں کی پابندی کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا ایسی جگہ سے انتظام کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ میں بھی نہیں آتا، خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے. اے لوگوں ہم سب کو سکون کی ضرورت ہے. ہم سب کو ضرورت ہے پورے طور پر کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہم اس روٹھے رب کو منائیں. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ ظلم اور بربریت کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے پوچھنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی وہ صحابہ کرام میدان بدر میں تعداد 313، ایک روایت 312، ایک روایت 311، تینوں روایتیں ابن عساکر نے نقل فرمائی. 313 بھی ہوں پھر بھی 1000 کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت سے ان کی مدد فرمائی. قرآن کریم میں اعلان فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے لوگو وہ دن یاد کرو، بدر والا دن جب ہم نے تمہاری فتح نصرت سے مدد فرمائی تھی. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ 3000 نورانی فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد فرمائی. احد میں اللہ نے مدد فرمائی. مسلمان کبھی تعداد کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتا کرتے، یا ایمان کی بنیاد پر جیتا کرتے، تقوی کی بنیاد پر جیتا کرتے. ورنہ میدان بدر دیکھو نہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس توپیں نہیں تھیں، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے. حافظ جالندری نے عجیب بات کہی تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہ 8 تلواریں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہ 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہ ہے، 8 تلواریں ہیں. اسلام کا اسلحہ ختم، مسلمانوں کا راشن ختم. کسی صحابی سے پوچھا تم کس کے بھروسے پر لڑنے آئے ہو؟ تمہارے پاس تو تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، خنجر نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا نہ مجھ کو تیر پر تلوار، خنجر پر نہ بھالے پر، نہ ہم کو تیر پر تلوار، خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. مجھے تو امام الانبیاء کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھ کو تو رسول عربی اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے پر بھروسہ ہے، بلکہ ہم طاقت کی بنیاد پر تو میدان میں اترا ہی نہیں کرتے. پھر دنیا نے دیکھا 313 یا 312 یا 311 نے 1000 کو ناکوں چنے چبوا دیا کہ نہیں چبوا دیا. چلو وہ تو دور کی بات ہے، ابھی دیکھ لو دنیا جس کو سپر پاور کہتی ہے. میں 2 ٹوک کہہ دیا کرتا ہوں بھلے کسی کو برا لگے، لیکن آج دنیا دیکھے وہ مظلوم مٹھی پر مسلمان فلسطینی مجاہدین جن کو حماس کہا جاتا ہے، جو غزہ کی پٹی میں جن کو قید کر کے محصور کر کے رکھ دیا گیا، آج انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کو پورے طور ناکو چنے چبوا دیا ہے. ہاں آج اسرائیل جیسی طاقت جس کو اپنی سرحدوں پر بڑا ناز تھا، نتنیاہو پورے طور پر بیان دیتا تھا دنیا کی کوئی طاقت ہماری سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکتی، اور آج وہ حماس کے فلسطین اس کی سرحدوں میں گھس چکے ہیں، اس کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں. آج بھی یہ اس بات کا اعلان ہے، آج بھی رب ذوالجلال موجود ہے اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اسلام جاننے والوں کی مدد کرتا ہے، مومنین کی مدد کرتا ہے. نہ اسلحوں کی بنیاد پر، نہ توپوں کی بنیاد پر، نہ ٹینکوں کی بنیاد پر، بلکہ ایمان کی بنیاد پر آج بھی رب ذوالجلال فتح و نصرت سے تمہاری مدد کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے. تم ایمان والے بنو، اسلام والے بنو. دنیا کفر، تمام دنیا کا کفر آج اسرائیل کی مدد کی بات کر رہا ہے. امریکہ جیسی سپر پاور طاقت پورے طور پر جس کو مدد کی بات کر رہی ہے، جس کو بڑی فکر ہے یوکرین اور اسرائیل کو جیتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان جتنے پورے طور پر یہ خطہ ہے، اس خطے کے اندر پورے 2 ملکوں کے علاوہ ہندوستان اور اسرائیل کے علاوہ جتنا ہے سب عرب امارات ہے، 57 مسلم کنٹریز ہیں. اس کو پتا ہے اگر اسرائیل کا نام و نشان مٹ گیا تو دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے.
फिर हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, फिर हम मुसलमानों को धोखा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वो अरब अमारात से मुआहिदे कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान के तलबे चाट रहा है, तभी वो पूरे तौर पर दुनिया से पूरे तौर पर भीख मांग रहा है। अब लोग कई एक हमारे दोस्त जो अहबाब हैं वो आकर के हमसे शिकायत कर रहे हैं, हमसे आकर के कह रहे हैं कितना गलत किया हमास ने, उसको क्या जरूरत थी इजराइल जैसी ताकत को छेड़ने की, क्या जरूरत थी उसको ये इस आग में घी डालने की, क्या जरूरत थी, मजलूम बेचारे फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं। मैंने कहा मियाँ तुम तारीख से वाकिफ नहीं हो, मैंने इजराइल की भी तारीख पढ़ी है, हमास की भी तारीख पढ़ी है, मैंने फलस्तीन की भी तारीख पढ़ी है। उन फलस्तीनियों को पता था, उन मजलूमों को पता था हमें तो मरना ही है, मरना तो हमारी तकदीर में लिखा है। हम तो 1856 से मरते चले आ रहे हैं। 1947 को जब इजराइल वजूद में आया तब से लेकर के आज तक हजारों मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उस गयूर कौम की गैरत जाग उठी, उसने सोचा हम मरेंगे लेकिन अब लड़के मरेंगे, अब यूं ही अपनी जानें नहीं गंवाएंगे, और आज उसका फायदा भी मिल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ मुसलमानों, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो अमन की दुहाई देते हो, अगर ये जंग न छिड़ती, 7 तारीख को ये हमला न होता, 5000 रॉकेट न दागे जाते, तो आज ये जितना अरब अमारात है सब इजराइल की गोद में बैठा होता। मैं हरमैनी में था, बड़े बड़े शेखों से मेरी बात हुई, मुझे मुझ तक ये इत्तला पहुंची मुआहिदा हो रहा है, और उस मुआहिदे में अरब अमारात शामिल है। सिर्फ अभी सऊदी अरब ने और मिस्र ने पूरे तौर पर, कतर ने तस्लीम नहीं किया है इजराइल को एक रियासत की शक्ल में, बाकी तमाम कंट्रीज उसको रियासत मान चुकी हैं। सिर्फ अगर अरब अमारात मान लेता, सऊदी अरब मान लेता, फिर मिस्र के लिए भी मुश्किल हो जाता कि वो इनकार करे। और मुसलमानों अगर ये जंग न छिड़ती तो अब तक अरब अमारात मान चुका होता, ये मोहम्मद बिन सलमान भी अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ चुका होता। मैं खूब जानता हूं सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ जो मुआहिदे हो रहे थे मुआहिदे टूट गए, और दूसरा फायदा ये हुआ दुनिया के सामने इस यहूदियों और इजराइलियों का पूरे तौर पर चेहरा सामने आ गया। तुम दुनिया में जिनको अमन पसंद कहते हो, आज देखो निहत्ते मजलूमों को वो ज़िबा कर रहे हैं, वो पूरे तौर पर ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बस्तियों के ऊपर मजलूमों को निशाना बना रहे हैं, जिनको निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बैन है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संयुक्त राष्ट्र के अंदर, महासंघ के अंदर ये बात दर्ज है। आज धज्जियां उड़ा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल, और जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। आए मुसलमानों, आप पढ़ना सीखो, बोलना सीखो, तुम बोलने वाली कौम हो, जुल्म को जुल्म कहना सीखो, तुम जुल्म को जुल्म कहने वाली कौम हो, तुम जालिम के सामने झुकने वाली नहीं, जालिम के सामने डटकर मुकाबला करने वाली कौम हो। आए मुसलमानों, मैं तुम्हें उकसा नहीं रहा हूँ, तुमको पूरे तौर पर हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। मेरी बात का मतलब ये हर किसी ना कोई निकाले, मुफ्ती सलमान आकर के लोगों को बरगला रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है, मीडिया वाले मौजूद है। आए लोगों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जुल्म को जुल्म कहना कोई दहशत नहीं है, जालिम को जालिम कहना कोई आतंक नहीं है, जुल्म को जुल्म कहना कोई जुर्म नहीं है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जालिम के जुल्म पर खामोश रहा जाए, किसी संविधान में नहीं लिखा मजलूम की मदद की बात न की जाए, ख्वाह वो किसी खित्ते में रहता हो, ख्वाह वो किसी कोने में रहता हो। अगर अल्लाह ताला ने आपके सीने में दिल रखा है और इस दिल में पूरे तौर पर गोश्त का लोथड़ा रखा है, पत्थर नहीं रखा, तो अपने भाई के लिए तड़पेगा जरूर और रोएगा जरूर। आए मोबाइल से चिपके रहने वाले नौजवानों, कभी कभी फलस्तीन के हालात भी देख लिया करो, कश्मीर के हालात भी देख लिया करो। तुम्हारी बहनों को काटा जा रहा है, तुम्हारी माओं को की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरीके से काटा जा रहा है। तुम तो यार मरे हुए कुत्ते की तरह मोबाइलों के सामने पड़े रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो, वहां तुम्हारी बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है। हाँ, कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको ज़िबा कर दिया गया, गाजर मूली की तरह काट दिया गया। तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झोली फैलाकर दुआ तो कर सकते हो। कितनी दुआएं आपने की हैं मुझे बताओ। मैदान महशर में इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा पूछ लेगा तुमसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ लेगा तुमसे। आए दुनिया के मुसलमानों, हमने तुमको अक्ल सलीम दी थी,
تھی, ہم نے تم کو قوت دی تھی, ہم نے تم کو طاقت دی تھی, ہم نے تم کو زبان دی تھی, ہم نے دھڑکنے والا دل دیا تھا, بہترین جسم دیا تھا. آئے لوگوں بتاؤ تم نے مظلوموں کے لیے زبان سے کون سی آواز نکالی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے لوگوں اب وہ وقت نہیں ہے. کوئی سمویدھان تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ مظلوموں کے حق کی بات نہ کریں. یہ سب آرٹیکل 39 اور آرٹیکل 47 کے اندر باتیں موجود ہیں. پڑھنا سیکھو. تمہیں سمویدھان بھی نہیں آتا, تمہیں اسلام بھی نہیں آتا, تمہیں قرآن بھی نہیں آتا, تمہیں ملک ہندوستان کا قانون بھی نہیں آتا. اے لوگوں پڑھائی عام کرو, پڑھنا سیکھو, خود پڑھو اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. خود پڑھو, اپنی اولادوں کو پڑھاؤ, اور کوشش کرو ہاں کہ کوئی نفرت کی بات ہماری زبان سے نہ نکلے. ہم محبت والے لوگ موجود ہیں, اور میں نے شروع میں عرض کیا ظالم کو ظالم کہنا دہشت نہیں ہوتی, نفرت نہیں ہوتی. ہاں یہ بھی اس کی مدد کرنا ہوتا ہے. کاش ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ جائے, کاش وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ جن بچوں کو تم ناحق مار رہے ہو, گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہو, جن کا خون آج تم پانی سے زیادہ سستا سمجھ رہے ہو, یہ بھی کسی کے لختے جگر ہیں, یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, یہ بھی کسی باپ کے طور پر جگر کے ٹکڑے ہیں. کیوں تم ان کے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے؟ اے لوگوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگیوں میں اتارو. آپ کوشش کرو, یہ حالات جو ہم پر آئے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. موسیٰ علیہ السلام, ایک حدیث یاد آ رہی ہے, بس اس کو عرض کر کے پھر اپنی بات میں ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا, اے اللہ میرے بندے, تیرے بندے پوچھ رہے ہیں, میرے امتی پوچھ رہے ہیں کہ مجھ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہے. اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر وحی فرمائی, اے موسیٰ جب میں حکومت ظالموں کے ہاتھ میں سونپ دوں اور بارشیں بے وقت کرنے لگوں تو سمجھ لینا ہم تجھ سے ناراض ہیں, اور جب حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دوں اور بارشیں وقت پر کروں, اولاد فرما بردار پیدا ہو تو سمجھ لینا تیرا رب تجھ سے راضی ہے. آج ہم اپنا ماحول دیکھیں, حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, مسٹر مودی یا سی ایم یوگی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے, اس اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے. جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, ساری دنیا میں تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے, برما کی طرف دیکھو تمہیں بھگایا جا رہا ہے, فلسطین کی طرف دیکھو تمہیں مارا جا رہا ہے, ہندوستان کی طرف دیکھو تمہیں ستایا جا رہا ہے, کشمیر کی طرف دیکھو تم کو ملک چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو حالات تم پر آ رہے ہیں یہ حکومتوں کے دین نہیں ہے, خود رب ذوالجلال کا اعلان ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہاری کرنی کا پھل ہے, تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے, تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے. جیسے تمہارے عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں ویسے ہی آسمان سے فیصلے اترا کرتے ہیں. رب ناراض ہو چکا ہے, اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے. اے لوگوں نماز فجر میں اس کو مناؤ, نماز ظہر میں اس کو مناؤ, عصر کی نماز میں اس کے سامنے گڑ گڑاؤ, مغرب کی نماز میں اس کے سامنے آنسو بہاؤ, عشاء کی نماز میں اس کے سامنے تڑپ کر کے مانگو, اللہ مجھے پتا ہے تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے, اے ربا مجھ سے راضی ہو جائیے. اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں کب تو بھیجے گا آسمان سے فرشتوں کا لشکر, کب بدر والے فرشتے اتریں گے مظلوموں کی مدد کے لیے, کب احد والے فرشتے اتریں گے مظلوموں کی مدد کے لیے. اے اللہ دنیا کفر ہمیں تانے دیتا ہے, اللہ سو چکا ہے, اللہ بوڑھا ہو چکا ہے, نعوذ باللہ اللہ کمزور ہو چکا ہے, مسلمانوں کے رب نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا. ہاں بات یہ نہیں ہے, تستغیثون ربکم, ہاں تم رب کو جب پکارو گے
گے رب ذوالجلال کی مدد ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ رب العالمین تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، شرط ہے مومن بن جاؤ، شرط ہے مسلمان بن جاؤ، شرط ہے اللہ رب العالمین کو ماننے والے بن جاؤ۔ مسلمان کے لیے مایوسی جائز نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا کرتا۔ ہاں ہاں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے زیادہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رب ذوالجلال بہت رحم کرم کرنے والا ہے۔ بڑا مجمع ہے، اے لوگو رب کے سامنے توبہ کرو، رب ذوالجلال کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ جو تمہیں تڑپا رہا ہے، اللہ جو تمہیں پورے طور پر آزما رہا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، یہ عتاب نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش ہے۔ یہ قوم آزمائشوں سے گزر رہی ہے، اے لوگو اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، حالات سے مقابلہ کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے ہمارا روٹھا رب ہم سے مان جائے، ہم نبی کے طریقے پر آ جائیں، ہم نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کی سنتوں پر عمل کرنے لگے، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والے بن جائیں، مدرسوں کو اپنے بچوں سے بھرنے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، پھر دیکھنا رب ذوالجلال فتح و نصرت سے تمہاری کیسی مدد فرماتا ہے۔ اے لوگو وہ دن دور نہیں جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی تمہارے حصے میں آئے گی، برکتیں بھی حصے میں آئیں گی، عنایتیں بھی حصے میں آئیں گی، وہ کریم رب کا کریمی جوش میں آئے گی، پھر تمہاری فتح و نصرت کے لیے آسمان سے ملائکہ کو بھیج دے گا، انہی فرشتوں کو بھیجے گا جن کو اس میں بدر میں بھیجا تھا، عہد میں بھیجا تھا، حنین میں بھیجا تھا، خندق میں بھیجا تھا۔ وہ نعوذ باللہ اللہ وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ غافل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کمزور بھی نہیں ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہمارے حال سے واقف بھی ہے، بس شرط یہ ہے تم اس کی ماننے لگ جاؤ، پھر وہ تمہاری فتح و نصرت سے کیسے مدد کرے گا یہ دنیا دیکھے گی، پھر ایک دن وہ آئے گا، یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، یہ مظلوموں کے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرنے والے، مظلوموں کے خون سے اپنے دامن کو داغدار کرنے والے مظلومہ کا خون پورے طور پر پانی سے زیادہ سستا سمجھنے والے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، پھر دنیا دیکھے گی کہ ظالم اپنے انجام تک کیسے پہنچتا ہے۔ شرط یہ ہے تم نمازوں کی پابندی کرو، تو اپنے عقائد کی اصلاح کرو، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑو، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑو، یہ بہت آڑے آتی ہے اللہ کی رحمت اترنے میں۔ ہاں ہاں تمام فرقہ وارانیت چیزوں کو اپنے بالائے طاق رکھو، تمہیں تمہارا مسلک تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارا فرقہ تمہیں مبارک ہو، اپنے گھروں کے اندر جو مرضی آئے کرو، لیکن جب باہر نکلو مسلمان بن کے نکلو، محمدی بن کے نکلو، ایک نبی کو ماننے والے بن کے نکلو، ایک شریعت کو جاننے والے بن کے نکلو، ایک قرآن کو ماننے والے بن کے نکلو، ایک دین کو فالو کرنے والے بن کے نکلو۔ جس دن تمہارے اندر یہ بات آ گئی تم متحد ہو گئے، آپس کا حسد چھوڑ دیا، آپس کا جلن چھوڑ دیا، آپس میں اپنے کو اچھا دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دیا، اسی دن سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اے لوگو لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں جلن نہ رکھا کرو، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ ہاں ہاں خاندان کی بنیاد پر، چودھری ہونے کی بنیاد پر، زمیندار ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء، رواہ الترمذی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مسلمان کی شان نہیں اپنی زبان سے کسی کو تانا دے، کوئی گالی نکالے، کوئی کسی کو برے القاب سے پکارے، نہیں نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آج گالی فیشن بن گئی، آج گالی فیشن بن گئی۔ امام الانبیاء
بلندیہ نے فرمایا جھوٹ کی بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں. آج بات بات پر جھوٹ. ہماری مجلسیں جھوٹ سے خالی نہیں. مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے, اسٹیجوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, بازاروں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, دکانوں میں بیٹھ کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آئے لوگوں, یہ تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا. جھوٹ کی عادت کو نہیں چھوڑو گے, دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولو گے, کبھی رب تمہاری دکان میں برکت نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے دور ہو جایا کرتے ہیں. جھوٹ میں ایک قسم کی بدبو ہے جس سے فرشتے بھاگ جایا کرتے ہیں. جھوٹ نہیں, سچ بولنا سیکھو, سچ بولنا سیکھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصادقین, بے شک اللہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے. تم سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو, سچوں کے ساتھ رہا کرو, سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا کرو. تم جھوٹ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ جھوٹ میں ایک قسم کی بدبو ہے. جھوٹ کی بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں. والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو. ماں باپ کی نافرمانی بھی اللہ کی برکتوں کو روک دیتی ہے. اپنی بہنوں کو ستایا نہ کرو. بہنوں کی آنکھوں کا آنسو بھی اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے, رب کی طرف سے اترنے والی برکتوں کو روک دیتا ہے. ہاں ہاں, شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. فرمائے کسی مسلمان کو گالی نہ دیا کرو, یہ گالی دینا بھی اللہ کی مدد کو روک دیتا ہے. یہ بیکار کی باتیں کرنا بھی اللہ کی رحمتوں کو روک دیتا ہے. فرمایا جو مسلمان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے, وہ تمام فضول کے کاموں کو چھوڑ دے. نہ اس کی زبان سے کوئی فضول بات نکلے, نہ اس کے ہاتھوں سے کوئی فضول کام ہو, وہ تمام فضول باتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے. آئے لوگوں, آج ساری زندگی بکواس سے ہماری بھری پڑی ہے. ہم اپنے اعمال نامے کو بھول بیٹھے ہیں. کیا ہوگا میدان محشر میں جب یہی نامہ اعمال ہمارے سامنے کھلیں گے؟ اس دن رب الجلال فرمائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا, پڑھ اپنی اس کتاب کو. اس دن جب مجرم پڑھے گا حیران ہو جائے گا, ہائے میرے اس کتاب کو کیا ہو گیا, میری اس کتاب کو کیا ہو گیا. فوضی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی فیقول یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا فلا یظلم ربک احدا. میرا رب سورہ کہف میں فرماتا ہے اس دن جب یہ مجرم اپنی فائلیں پڑھیں گے, اپنی کتابیں پڑھیں گے, حیران ہو جائیں گے, ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرا, اس نے تو میری چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی, بڑی بات بھی نہیں چھوڑی, الا احصاها, آئے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. آئے مسلمانوں, آئے نوجوانوں, تم اس کیمرے سے تو ڈرتے ہو, تم اس مائک سے تو ڈرتے ہو کہ کوئی ہماری بات ریکارڈ نہ کر لے. کبھی تم اس مائک کے بارے میں سوچا ہے, کبھی تم نے اس کیمرے کے بارے میں سوچا ہے جو رب الجلال نے ایک ریکارڈنگ کے لیے لگا رکھا ہے. خود میرا رب فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون کراماً کاتبین. تم کیا سوچتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی چھوڑ رکھا ہے؟ جس دن سے تمہیں پیدا کیا اکیلا نہیں چھوڑا, تو فرشتے تمہارے ساتھ کر دیے ہیں جو تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں, تمہارے اٹھنے میں بھی ساتھ ہیں, بیٹھنے میں بھی ساتھ ہیں, چلنے میں بھی ساتھ ہیں, سونے میں بھی ساتھ ہیں. کسی حال میں بھی تم سے وہ الگ نہیں ہے. اے لوگوں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب بھی تم کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو فرشتے فوراً اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. اے لوگوں, اپنے نام اعمال کو خوبصورت بناؤ, اس میں نیکیاں کماؤ, سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو, الحمدللہ کی صدائیں بلند کرو, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. تم خوب قرآن کریم کی تلاوت کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, بہنوں بیٹیوں بچیوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو, علماء حفاظ دین کے داعیوں کی مدد کرو, ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو, دین کے تمام کاموں میں ان کی فتح و نصرت سے مدد کرو, ان کے کام آؤ. بس یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی جلسوں کا پیغام ہے, یہی سیرت النبی کا پیغام ہے, یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے. اصلاح معاشرہ میں سب سے اول نمبر نماز کا ہے. اے لوگوں, نمازوں کی پابندی کرو. آج ہمارے بازار آباد ہیں لیکن ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, دکانیں آباد ہیں, ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں. اے لوگوں, اپنی سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں سے اپنے بچوں کو بھرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو, تمام گلے شکوے مٹاؤ, اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو. یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی قرآن کا پیغام
پیغام ہے, یہی پورے طور پر پیام انسانیت ہے, یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے, یہی سیرت النبی کا پیغام ہے. جتنی زندگی گزری سو گزری, آج کے بعد یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو, انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ہماری ایک مسلمانوں والی زندگی ہوگی. کوئی انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم محبت کے اعتبار سے بھی, ملی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے. والدین کی خدمت کریں گے, بہنوں کو ان کا حق دیں گے, بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے, انسانیت کی خدمت کریں گے, تمام لوگوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. میرے نبی نے فرمایا جو 3 کام کر کے آئے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مجھ سے لے. سب سے پہلا کام رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کرتا ہوں, ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہوں. اسی لیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں, حج کرنا الگ ثواب ہے, نماز پڑھنا بھی ثواب ہے, حج کرنا بھی ثواب ہے, عمرہ کرنا بھی ثواب ہے, تمام کے تمام نیک کام کرنا ثواب ہے, لیکن ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کیا کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا وشفقۃ علی الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا واحسان الی المملوک, اللہ کے تمام مخلوق کے ساتھ احسان کیا کرو, خواہ وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, جینسٹ ہو, کمیونسٹ ہو. ارے تو انسانیت کی بات ہو گئی. احسان الی المملوک کی تشریح میں لکھا ہوا ہے, علامہ زرکشی نے لکھا کہ اس میں تمام مخلوق شامل ہے. انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ہاں تمام انسانیت کا خیال رکھو, ہر ایک کو اس کا حق دو. اگر کسی کا حق کھا کے تم دنیا سے گئے, قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا, قبر برباد ہو جائے گی, حشر میں جواب نہیں دے پاؤ گے. کبھی بھی کسی کا حق کھا کر کے دنیا سے نہ جانا. انسانیت جب تک زندہ رہو انسانیت کے لیے لڑو, انسانیت کی خدمت کرو, محبت کے ساتھ رہو. یہی رسول پاک کا پیغام ہے, یہی سیرت النبی کا پیغام ہے. ہاں انسان کی اس وجہ سے عزت کی جائے کیونکہ وہ انسان ہے. لقد کرمنا بنی آدم, اللہ فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی, عزت عطا فرمائی, اس بنیاد پر کہ وہ آدم کا بیٹا ہے, وہ آدم کا بیٹا ہے, وہ انسان ہے. جس انسان کے اندر انسانیت نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں, جس آدمی کے اندر آدمیت نہیں وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں, جس مانو کے اندر مانوتا نہیں وہ مانو کہلانے کا حقدار نہیں, وہ مانو نہیں بلکہ دانو ہے. اے لوگو مانو بنو, انسان بنو, انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا کرو. وقت کافی ہو چکا, شورا کی فہرست بڑی طویل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے محبین حضرات ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق عدل نصیب فرمائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی کا. میں سب کے نام سے تو واقف نہیں, جو جہاں ہے اپنی جگہ اللہ رب العالمین کو خوب اسے پتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, وہ رب تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اللہ سب کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے. جن حضرات نے اس جلسے میں جس اعتبار سے اللہ حصہ لیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء, حفاظ, ہمارے تمام شعراء کی قربانیوں کو اور ان کے تمام کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار حاضر رہ کر دین متین اور قرآن کریم کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.